اچھا مجھے بتائیں یورپین یونین نے کیا کہا ہے؟ میں اس کو جوڑوں گا پھر ایک بات سے۔ انہوں نے کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل اس طریقے سے اور ان کو سزا دینا یہ انہوں نے نامناسب کہا، اور اس کو انہوں نے آپ کا کہا کہ کنونشن سائن کیا ہوا ہے آپ نے، اور پھر آخر میں انہوں نے کوئی جی ایس پی پلس کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ جی دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو انہوں نے کہا ہے جی پولیٹیکل ہیومن رائٹس کی کنونشنز کو آپ نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے۔ پاکستان نے جی ایس پی پلس لینے کے لیے 2014 میں 27 کنونشنز جو ہیں وہ ریٹیفائی کیے تھے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں وہ 10 سال کے لیے جی ایس پی پلس ملا تھا۔ اب 10 سال جو ہے 2024 میں وہ ختم ہوئے، تو 2024 میں چونکہ ان کی پارلیمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے فار 3 ایئرز اس کی ایکسٹینشن کر دی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر 2025 میں 2025 بڑا امپورٹنٹ ہے، 2025 میں اور بہت سے کام جہاں ہونے ہیں، وہاں پہ ای یو کی ایک مانیٹرنگ ڈیو ہے، اس کا شیڈیول ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ 2025 میں کسی بھی ٹائم یہ اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ وہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس پہ پرفارمنس ہے اس کے ریویو کے لیے مانیٹرنگ ٹیم بھجوائیں گے۔ میں آپ کو یاد دہانی کے طور پہ یہ بتا دوں کہ جب 2024 کے الیکشنز کے لیے جو انہوں نے آبزرورز بھجوائے تھے اس کی رپورٹ کی ابھی تک حکومت پاکستان نے ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ ایک طرف وہ معاملہ، ایک طرف یہ ملٹری کورٹ کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل، یہ دوسرا معاملہ۔ جی ایس پی پلس جو ہے وہ 9 سے 10 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کا معاملہ ہے، یہ 2027 تک ہے۔ یہ جب ریویو مانیٹرنگ ختم ہوگی اس کے بعد نئی لیجسلیشن ہونی ہے، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں۔ لیجسلیشن جو ہوگی اس میں کچھ نئی کنڈیشنز آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔